السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو وکاس لیڈنگ ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری ایک اہم نشست ہے حافظ حسان بھائی کے ساتھ، اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ حافظ حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ حسان بھائی اپنا تعارف کروائیے اور اس کے حوالے سے پھر آپ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام وقاص بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں اس وقت چارٹر اکاؤنٹنسی کا اسٹوڈنٹ ہوں راولپنڈی میں، اور اس سے پہلے میں نے حفظ قرآن کی ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ مدرسے میں بھی پڑھا، اور جہاں پر میں نے عربک لینگویج سیکھی ہے، اور میرا تقریباً یہی بیک گراؤنڈ ہے۔ ماشاء اللہ۔ حسان بھائی، آج ہماری جو اہم نشست ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہو یا کشمیر کے اندر جاری جو ظلم و بربریت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جو ہمارا مین پوائنٹ رہے گا وہ کشمیر کے حوالے سے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد حالات کیسے چل رہے ہیں، اور ابھی تک کیا صورتحال ہے، اور کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ کشمیر کا؟ کشمیر میں جی حالات انتہائی زیادہ خراب ہیں، اور صورتحال انتہائی زیادہ مخدوش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد جو مودی نے وہاں پر کیا، آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹا کر، اور اس کے بعد وہاں پر ڈومیسائل جو قانون تھا وہاں کا، اس کے اندر چینجنگز لے آئے وہ، اور لاکھوں کے حساب سے غیر کشمیری لوگوں کو وہاں پر بسایا جا رہا ہے۔ لیکن صورتحال وہاں تو انڈیا ہے، مودی ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا تو ہمیں دکھ ہے، لیکن زیادہ صورتحال خراب یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کا اس حوالے سے کیا کردار رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دعوے دار ہے کہ میں کشمیریوں کا وکیل ہوں، لیکن یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ پاکستان کس حد تک ہماری وکالت کر سکا، اور آیا یہ ایک کامیاب وکیل رہا، نالائق وکیل رہا یا نہیں رہا، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے ابھی بھی روز بروز۔ لیکن یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پری پلان تھا انڈیا اینڈ پاکستان کا، اور اسی وجہ سے ابھی پاکستان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے تو وہاں بھی ایسے شوشے چھوڑے گئے ایسا ہی ہے کہ گلگت کو ہم صوبہ بنائیں گے، اور ایسا ہی ابھی آزاد کشمیر میں بھی یہ لوگ یہی اس طرح کی رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو آئینی طور پر کوئی اور سٹیٹس دینے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ میں کیونکہ خود کشمیر سے ہوں تو میں وہاں پر جو صورتحال ہے، وہاں جو نیشنلزم کا رجحان ہے لوگوں میں اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں احسان بھائی ایک بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی اور سٹیٹ کا یا کسی اور آئین کے تحت دوسرے پاکستان کا حصہ بنایا جائے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جائے، جس سے اپارچونٹی بھی بڑھیں گی اور اس حوالے سے کشمیر کو مزید ترقی ملے گی؟ کیا سمجھتے ہیں، یا اس کے برعکس ہوگا؟ اس کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی حوالے سے کشمیری لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تحریک آزادی یہ کشمیر کے لیے کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پھر ایک مہر ثابت ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی اس تقسیم کشمیر کے اوپر، اور چاہے وہ پرو پاکستانی ایلیمنٹ ہوں یا پرو انڈین ایلیمنٹ ہوں یا وہاں پر جو انڈیپینڈنس کے حامی ایلیمنٹ ہوں، ان سب کا اس چیز کے اوپر اجماع ہے کہ کشمیر کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورتحال میں ابھی یہ بھی مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول کو ایکچوئل بارڈر ڈکلیئر کر کے نیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ادھر کے کشمیری انڈیا کے ساتھ اور یہاں کے کشمیری پاکستان کے ساتھ، تو یہ کشمیر کے آپ کہیں بھی آپ سروے کر لیں، یہ کسی بھی کشمیری کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ کشمیری ایکسیپٹ کریں گے جو ان کی اتنے لاسٹ تقریباً 73 ایئرس سے ایک جدوجہد چل رہی ہے، جس میں لاکھوں کشمیری جام شہادت نوش کیا انہوں نے، تو کیا وہ اس چیز کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ نہیں، اس چیز کو سوسائٹی کا کوئی بھی ایلیمنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور ایک خون خرابے کی طرف یہ حالات جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کشمیریوں کی اسٹرگل کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ایک تاریخی جد و جہد کی ہے ان لوگوں نے، اور لاکھوں شہداء کا خون اس سرزمین پر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی پاکستان کی طرف سے اقدام ہوتا ہے تو یہ لاکھوں شہداء کشمیر کے خون کے ساتھ بے وفائی کے زمرے میں آئے گی یہ بات،
اور اس کی وجہ سے جو آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ابھی بہت بڑھ رہا ہے، اس میں مزید شدت آئے گی، ایسا ہی اور پاکستان گورنمنٹ کو ان لوگوں کو کنٹرول کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی یہ ریزن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے اس وقت AJK میں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو نیشنلزم کا ایک بہت بڑا رجحان ہے، لوگوں کی ایک ینگسٹرز کی ایک رائے عامہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کر رہے ہیں۔ اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ 73 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اگر 73 سال میں پاکستان نے کچھ نہیں کیا تو آگے بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے ہمارا ینگسٹر اس طرف بڑھ رہا ہے۔ اوکے، اچھا پاکستان گورنمنٹ سے کہ کشمیری اپنے درد کو جتنا خود سمجھتے ہیں، باہر کا آدمی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ پاکستان میں تو آپ پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کر دیکھیں، یہاں کے جو مقتدر حلقات ہیں ان کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تو ان لوگوں کو تو کشمیر کی صورتحال کا اس طرح سے علم نہیں ہے، تو یہ کیسے ہمارا کیس ریپرزینٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ جب یہ کشمیر کی آن گراؤنڈ صورتحال کا انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ میری رائے اس وقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کشمیر کو لے کر سنسیئر ہے اور کشمیر کے مسئلے کا تصفیہ چاہتا ہے تو پاکستان کو AJK کی جو گورنمنٹ ہے اس سے آگے کرنا چاہیے سفارتی سطح پر، تاکہ یہ خود اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے ریپرزینٹ کر سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ابھی پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی یہ بات کی، اور اس سے پہلے تاریخ میں KH خورشید صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں جی کہ جب ایک کشمیری اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے لے کر جائے گا تو دنیا پھر اسے سنے گی۔ ایسا ہی دنیا پاکستان کو جب ہمارا کیس ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے وہ ایک کشمیری جب ریپرزینٹ کرے گا تو اسے دیکھے گی۔ تو میرا مطالبہ ہے پاکستانی گورنمنٹ سے کہ یہ AJK کی گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کے کھلواڑ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ AJK کی گورنمنٹ کو آگے کریں اور AJK کی گورنمنٹ خود اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر انڈیا اینڈ پاکستان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انڈیا نے وہاں پر آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے کشمیر کو ہڑپ کیا، اور اگر یہ لوگ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں CPEC کی آڑ لے کر یا کچھ اور ان کے منصوبے جو ان کے بلبوتے پر، تو پھر یہ ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان دونوں ہی غاصب کہلائیں گے اور دونوں ہی کشمیریوں کے دشمن کہلائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر میں صورتحال ابھرے گی تو وہ پھر انتہائی دردناک ہوگی۔ جزاک اللہ جی، یہ تھے ہمارے حسان بھائی جو کہ اپنا ایک درد دل ایک کشمیری ہونے کے ناطے پیش کر رہے تھے، جو کہ کشمیر کی اندرونی صورتحال اور ان کے اندر کی جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ دیکھتے رہیے وکاس لیڈن ٹی وی۔ بہت بہت شکریہ حسان بھائی آپ کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ایک بار پھر ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حافظ۔